فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ منورٹیز ریزیڈینشیل گرلز اسکول انگلش میڈیم اسکول گولکنڈہ فورٹ قریب ایریا ہاسپٹل میں نئے ایڈمیشنز اوپن ہو گئے ہیں 2024-25 کے لیے، اور آن لائن ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ 6 فروری بتائی گئی ہے۔ 5ویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ کے لیے ایڈمیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں پر فری ایجوکیشن، فری ٹیکسٹ بک، فری یونیفارم، فری شوز، سب کچھ فری ہے، اور اسٹوڈنٹس کو وہیں پر ہی رہنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ پرنسپل میمونہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امرین بیگم ہے، میں جماعت دہم کی طالب علم ہوں۔ میرے مدرسے کا نام ٹی ایم آر ایس گولکنڈہ گرلز 2 ہے۔ میرے مدرسے میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، مفت یونیفارم دی جاتی ہے، میرے مدرسے میں ہر چیز مفت دی جاتی ہے۔ میں یہاں پر 5th کلاس سے پڑھ رہی ہوں۔ 5th کلاس سے مجھے کچھ بھی امپروومنٹ نہیں تھا۔ یہاں جب سے میں اسکول میں میرے اندر بہت سارے امپروومنٹس آئے اور مجھے طرح طرح کی چیزیں پروگرامس کرنے کو ملے۔ میں نے کمپٹیشنس میں حصہ لیا اور کمپٹیشنس میں نے جیتا بھی۔ میں اسٹیٹ لیول کمپٹیشن میں جا چکی ہوں، وہاں پر بھی میں نے جیتا، اور میرے ٹیچرس یہاں کے بہت اچھے ہیں، یہاں کے گڈ کوالٹیز ٹیچرس ہیں۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتے ہیں، کچھ ڈاٹس ہے تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، ہمیشہ بار بار جانے پر بھی ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی چیز کی پرابلم نہیں ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں، ہر چیز ٹائم پر دی جاتی ہے۔ مجھے عربی کی کلاسز بھی دیے جاتے ہیں، ہم ایوننگ میں عربی کلاسز بھی جاتے ہیں، اور صبح میں یوگا ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور یوگا ایکسرسائز کے بعد کلاسز بھی لے جاتے ہیں۔ ہم گیمز اسپورٹس میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی طرح طرح کے کمپٹیشنس میں حصہ لیتے ہیں، اور ہم طرح طرح کے کلاسز میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، بایولوجیکل ایکٹیویٹیز، طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں کچھ نیا پیغام ملتا ہے، اور ہم یہاں پر آ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہاں پر سب چیز مفت میں دی جاتی ہے، اور یہاں کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے پرنسپل میم بھی بہت اچھے ہیں، وہ ہماری ہر چیز میں مدد کرتے ہیں، کچھ پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ مل کر سالو کرتے ہیں، کوئی چیز کی پرابلم نہیں رہتی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے مدرسے میں آپ کے بچوں کو تعلیم دلائیں، یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز مفت میں دی جاتی ہے، کوئی چیز کی پرابلم نہیں ہے، ہر چیز آسانی سے ہو سکتی ہے۔ آپ آئیں اور اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کروائیں، ہر چیز 5th کلاس سے لے کے ہم یہاں پر ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کے ہر شہری کے لیے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ کو ایک منفرد نمبر کے ساتھ لنک کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہنگامی حالات میں مناسب علاج فراہم کیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے اس ہیلتھ پروفائل کارڈ کے ساتھ آروگیہ شری کو مربوط کرنے کا بھی مشورہ دیا، اور آروگیہ شری کے لیے سفید راشن کارڈ کو لازمی قرار دینے کی شرط میں نرمی کے معاملے پر غور کرنے کے لیے عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سفید راشن کارڈ کو لازمی قرار دینے کی شرط کی وجہ سے آروگیہ شری کارڈ کے لیے سفید راشن کارڈ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ چیف منسٹر نے ورنگل، ایل بی نگر، سنت نگر اور الوال میں تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کی تعمیر میں تیزی لاتے ہوئے عاجلانہ طور پر مکمل کرنے کا حکم دیا۔ مرکزی وزیر سیاحت و صدر بی جے پی تلنگانہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے خلاف انڈیا اتحاد ختم ہونے کے قریب ہے۔ بی جے پی کی جانب سے منعقدہ شکتی وندن ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے روبہ عمل فلاحی اسکیمات خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے قرض اور مدرا یوجنا سے ملک کے کروڑا عوام کو فائدہ پہنچا، اور ہم ان اسکیمات کے متعلق عوام میں مزید شعور بیدار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
اس مقصد کے تحت پارٹی کی جانب سے ہر ضلع میں شعور بیداری مہم چلانے کے لیے 15 رکنی ٹیم مقرر کی گئی۔ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس دور کو اسکیمز کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان اسکیمز کی وجہ سے ہی عوام میں کانگریس کے خلاف ناراضگی میں اضافہ ہوا اور کانگریس میں مرکز میں اقتدار سے محروم ہو گئی۔ تلنگانہ اے سی بی کے ڈی جی سی وی آنند کے نام سے نقلی فیس بک اکاؤنٹ بنانے کا انکشاف ہوا۔ ان کے نام سے 2 فیس بک اکاؤنٹ بناتے ہوئے جہاں لوگوں سے رقم وصول کی جا رہی، وہیں غیر ضروری پیغامات روانہ کیے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں گورنر تلنگانہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا اور BRS رکن قانون ساز کونسل کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی ہیک کیا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد تازہ طور پر سینئر پولیس عہدیدار کے نام سے نقلی اکاؤنٹ بنانے کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے کڈنیپنگ کیس کا ایک معاملہ حل کر لیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کی رائے درگم پولیس نے تاوان کے لیے اغوا کرنے والے ایک بدنام گینگ کو پکڑ لیا، جس میں یہ گینگ کمپنی کے سابق مینیجر کے ساتھ مل کر سازش کرتا تھا اور یرغمالیوں یعنی کہ کمپنی کے ڈائریکٹروں سے بھاری رقم کا مطالبہ کرتا تھا، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ ఒక 10 lakhs వరకు ఇమీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి. దాంట్లో 2.5 lakhs వరకు వాళ్ళు మనీ డ్రా చేసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఉండగా మనకు ఒక లీడ్ దొరికి ఫస్ట్ ఆ కంప్లైంట్ మీదే వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత అది చెక్ చేస్తే అది ఫేక్ ఐడి అని తెలిసి తర్వాత ఎంటైర్ ఈ గ్యాంగ్ మూటా ఏముందో వాడిని కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్, ఎవిడెన్స్, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్। GHMC کمشنر اور MDHMWSSB سے ملاقات۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے GHMC کمشنر سے ملاقات کی تاکہ کاروان حلقے میں ترقیاتی سرگرمیوں اور زیر التوا تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے MDHMWSSB کے MD کے ساتھ بھی میٹنگ کی تاکہ کاروان حلقے میں سیوریج سسٹم کے کاموں کو دوبارہ بنانے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ رنگا ریڈی ضلع نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود میں حیدر شاہ کوٹ میں ٹھگ کا واقعہ دیکھا گیا۔ بنڈلا گڑا جاگیر کارپوریشن کے تحت حیدر شاہ کوٹ بھاگیہ نگر کالونی میں مرکزی سڑک پر سنسٹی میں چوروں نے HDFC ATM میں توڑ پھوڑ کی۔ ATM میں گھس کر نقدی چوری کرنے کی کوشش کی۔ ATM مشین کو کھولنے کی تمام کوششیں کی گئی۔ حملہ جو اپنے ساتھ ڈنڈا لے کر آئے تھے، انہوں نے ATM کا نیچے کا حصہ کھولنے کی کوشش کی۔ ATM بالکل نہیں کھلا اور سائرن بجنے لگا اور یہ سارا منظر CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور نارسنگی پولیس نے معاملہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ واٹر بورڈ میں یوم آزادی شہداء شہید دیوس منایا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر سریدھر بابو، CGM P&A محمد عبدالقادر، ملازمین اور عملے نے خیرتآباد میں واقع ہیڈ آفس میں اس پروگرام میں شرکت کی اور ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ اس موقع پر ان شہیدوں کی خدمات کو اور قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD کے مطابق دہلی کے لوگ منگل کے روز گھنی دھند اور سرد صبح کے ساتھ بیدار ہوئے۔ در اثنا کم از کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ IMD کی پیشگوئی سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ دھند کی وجہ سے صبح 5:30 بجے پالم اور صفدر جنگ میں حد نگاہ 50 میٹر تک گر گئی، جس کے سبب فلائٹ اور ٹرین آپریشن میں خلل پڑا۔ دہلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے صبح 6 بجے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ ماہر موسمیات نے کہا کہ صبح 9 بجے پالم اور صفدر جنگ میں حد نگاہ مسلسل کم ہو کر 50 میٹر رہ گئی۔ مزید یہ کہ شہر بھر کے کئی اسٹیشنوں پر ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں ہے۔
मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक आनंद विहार इलाके में सुबह 9 बजे PM 2.5 की सतह इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में 355 रिकॉर्ड की गई, जबकि PM 10 की सतह 233 या ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन के मुल्ज़िमान की मौजूदगी में सज़ा सुनाई है। फैसला सुनाने के वक्त बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साइफर केस में तमाम 25 गवाहान ने अपने बयानात दर्ज करवाए हैं और मुकम्मल कर ली गई है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सवालनामा दिया गया, जिसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए। ख्याल रहे कि 23 जनवरी को खसूसी अदालत में ज़ेर समाअत साइफर केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वाले आज़मीन हज का आज यहाँ कंप्यूटराइज तरीके से क़ुरआन-अंदाज़ी के जरिए इंतखाब किया गया। वाज़ेह है कि इस साल 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 6370 आज़मीन और बग़ैर महरम वाली ख़वातीन आज़मीन की 5162 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ये तादाद गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इन दोनों कैटेगरी की तमाम दरख्वास्तों को बग़ैर क़ुरआन-अंदाज़ी के हज के लिए मुंतखब कर लिया गया। हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज 2024 के लिए बग़ैर महरम ख़वातीन आज़मीन की सबसे ज़्यादा 3584 दरख्वास्तें केरला से मौसूल हुई हैं, जबकि तमिलनाडु से 378, कर्नाटक से 249, महाराष्ट्र से 166, उत्तर प्रदेश से 141, तेलंगाना से 130, जम्मू कश्मीर से 82, मध्य प्रदेश से 72, गुजरात से 64, इसके अलावा दिल्ली से 50, आंध्र प्रदेश से 44, मगरबी बंगाल से 40, राजस्थान से 33, बिहार से 30, आसाम से 29, पुडुचेरी से 19, छत्तीसगढ़ से 14, उत्तराखंड से 10, झारखंड से 9, गोवा और उड़ीसा से 5-5, लद्दाख से 3, लक्षद्वीप से 2, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से 1-1 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महात्मा गांधी की बरसी पर कांग्रेस ने उनके लिए बेहतरीन खराज अक़ीदत नफरत के खिलाफ जंग लड़ने को करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति को सच्ची खराज अक़ीदत यही होगी कि नफरत की आंधी में सच्चाई और खैर सुगाली की शमा को बुझने ना दिया जाए। पार्टी का ये भी कहना है कि जो लोग महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गॉडसे की तारीफ करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान के नज़रियात को मुतारिफ करने की इजाज़त क़तई नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ सदर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़ियादत कर रहे राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की मौत का सबब RSS के नज़रियात को ठहराया। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज ही के दिन नफ़रत और तशद्दुद के नज़रियात ने मुल्क से उनके बापू को छीना था और आज वही सोच उनके उसूलों व नज़रियात को भी हमसे छीन लेना चाहती है। लेकिन नफ़रत की इस आंधी में सच्चाई और खैर सुगाली की शमा को बुझने नहीं देना है। यही गांधी जी को हमारी सच्ची खराज अक़ीदत होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।